الله الرحمن الرحيم فصل في صفة الحسن للمأمور به المأمور بسم به اللہ شرع شریف نے اس چیز کا حکم دیا، اس میں حسن نہ ہو غیر معقول سی بات ہے، اور جس سے منع کیا اس میں قبح نہ ہو یہ بھی غیر معقول سی بات ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ بھئی یہ حسن عقلی ہے یا شرعی ہے۔ یہ جو اختلاف ہے حسن کا عقلی ہونا یا شرعی ہونا، اس کے بارے میں آگے چل کے مستقل بحث آ رہی ہے، تو جہاں گفتگو آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ وہیں اس پر گفتگو کریں گے کہ معمول بہی کا حسن عقلی ہے، عقلی محض ہے، شرعی ہے، شرعی محض ہے، یا کیا تفصیلات ہیں۔ اس میں اشعریوں کی رائے ہے، ہم ماتریدی ہیں ہماری رائے ہے، اور معتزلہ کی بھی ایک رائے ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس کو خود بیان کیا ہے تو ہم یہ گفتگو وہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں پر معمور بہی کے حسن کی بات کریں گے، لیکن عقلی شرعی ہونا چونکہ یہاں پر بیان نہیں ہو رہا، آگے چل کے بیان ہو رہا ہے، وہیں پر چل کے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف معمور بہی کے حسن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے حسن کی کتنی قسمیں ہیں، معمور بہی کے کتنی قسمیں ہیں۔ معمور بہی حسن تو ہوگا، یہاں عقلی شرعی کی بات نہیں ہے، معمور بہی حسن تو ہوگا، وہ جو اس کا حسن ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فصل ہے معمور بہی کی صفت حسن کے بیان میں۔ جی المأمور به نوعان حسن لمعنى في عينه وحسن لمعنى في غيره۔ بس حسن کے اعتبار سے معمول بہی کی دو قسمیں، حسن لعین ہی، حسن لغیر ہی۔ حسن لعین ہی بات واضح ہے جس کی ذات میں حسن ہو، حسن لغیر ہی جس کی ذات میں حسن نہ ہو، کسی اور شے میں حسن ہو، اور شے کے حسن نے اسے حسین بنا دیا ہو، اور شے کے حسن نے اسے حسین کیوں بنا دیا اس کی وجہ بیان ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اور شے ہے اس کا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس غیر کے حسن نے اسے حسین بنا دیا۔ توجہ ہے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ معمور بہی اپنے حسن کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، حسن لعین ہی، حسن لغیر ہی۔ حسن لعین ہی یعنی وہ معمور بہی کہ جس کی ذات میں حسن ہو، جس کی ذات میں حسن ہو۔ حسن لغیر ہی جس کی ذات میں حسن نہ ہو، کسی امر آخر میں حسن ہو، اس امر آخر کا معمور بہی سے ایسا مخصوص تعلق ہو کہ اس تعلق کی وجہ سے معمور بہی قرار پایا۔ حسن وہ ہے، حسن وہ غیر ہے، لیکن اس غیر کا معمور بہی سے اس قسم کا تعلق ہے، کوئی تعلق مخصوص ہے، اس تعلق مخصوص نے اسے معمور بہی بنا دیا، حالانکہ خود اس کو حسین ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حسین ہے، وہ حسن ہے، اس نے اس کو حسن بنا دیا۔ بات آپ سمجھے گی؟ ٹھیک ہو گیا۔ معمور بہی دو قسم ہے، یعنی دو قسم ہے حسن کے اعتبار سے۔ حسن ایسے معنی کے باعث ہے جو معمور بہی کی ذات میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ حسن ایسے معنی کے باعث ہے جو معمور بہی کے غیر میں ہے۔ والذي حسن لمعنى في عينه نوعان ما كان المعنى في وضعه كالصلاة فإنها تتعدى بأفعال وأقوال وضعت للتعليم والتعليم حسن في نفسه إلا أن يكون في غير حينه أو في حاله۔ فی حالی ہی ہے یا حالی ہی؟ أو في حاله۔ چل فی حالی، فی غیر حالی پھر ہونا چاہیے، فی حالی نہیں۔
چل وہ اس کی غلطی ہے لکھنے والے کی، کاتب کی، ٹھیک ہے آگے چل. وملتحق بالواسطة بما كان المعنى في بدئه كالزكاة والصوم والحج فإن هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير واشتهاء النفس وشرف المكان وتضمنت إغناء عباد الله وقهر عدوه وتعظيم شعائره فصارت حسنة من العبد للرب عزت قدرته بلا ثالث مانا لكون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى مضافة إليه. بس توجہ ہے آپ کی. معمول بھی حسن لعینہ، معمول بھی حسن لعینہ پھر دو قسم کا ہے. ایک وہ کہ جس میں پایا جانے والا حسن واقعی اس کی اپنی ذات میں پایا جاتا ہو، بالواسطہ بالکل نہ ہو، بالواسطہ سرے سے نہ ہو، کسی قسم کا وہاں پر واسطہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. دوسرا وہ حسن لعینہ ہے کہ حسن خود اس کی اپنی ذات میں نہیں ہے، ہونا اس کو حسن لغیری چاہیے. جو حسن بالواسطہ ہے لیکن ملحق بالحسن لعینہ ہے. وہ ملحق بالحسن لعینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ واسطہ کا لا واسطہ ہے. وہ واسطہ کا لا واسطہ ہے. چونکہ وہ واسطہ کا لا واسطہ ہے اس لیے ہے حسن لواسطۃ، حسن لعینی نہیں ہے، حسن لواسطۃ ہے، لیکن وہ واسطہ کا لا واسطہ ہے اس لیے وہ ملحق بالحسن لعینی ہے. پتہ نہیں بات سمجھو؟ توجہ ہے. یعنی حسن لعینی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو حقیقی طور پر حسن لعینی ہے، حسن لعینی حقیقتاً. حسن لعینی کی دو قسمیں، حسن لعینی حقیقتاً اور دوسرا ملحق بالحسن لعینی. حسن لعینی کی دو قسمیں، حسن لعینی حقیقتاً اور ملحق بالحسن لعینی. حسن لعینی حقیقتاً کہ جس میں کسی قسم کا واسطہ سرے سے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہے تو حسن لواسطۃ، حسن لواسطۃ لیکن وہ واسطہ کا لا واسطہ ہے. کا لا واسطہ ہونے کی وجہ سے بھئی گویا کہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں، ہے حسن لواسطۃ لیکن وہ واسطہ گویا کہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر حسن لعینی بن گیا وہ، لیکن در حقیقت ہی ملحق ہے حسن لعینی کے ساتھ. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی سمجھ لیں کہ واسطہ کا لا واسطہ کب بنے گا؟ جب کہ وہ واسطہ اختیاری عباد میں داخل نہ ہو. وہ واسطہ بندوں کا اختیاری نہ ہو، وہ واسطہ بندوں کا اختیاری نہ ہو، بندوں کے اختیار میں نہ ہو، ماذ بخلق اللہ ہو. ہے واسطہ لیکن اس میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. رب نے بنایا ہے، بندہ مجبور ہے واسطہ، لیکن چونکہ ہمارا اس میں عمل دخل نہیں ہے، ہمارا عمل دخل نہیں ہے تو گویا کہ واسطہ ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں سے آپ فرق سمجھیں حسن لغیرہ میں اور حسن لعینہ، حسن لواسطۃ ملحق بالحسن لعینہ. ان دونوں میں فرق سمجھیں. حسن لغیرہ بھی حسن لواسطۃ ہے، حسن لواسطۃ ملحق بالحسن لعینہ بھی حسن لواسطۃ ہے. دونوں میں واسطہ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حسن لواسطۃ ملحق بالحسن لعینہ، اس میں واسطہ میں بندوں کے اختیار کا دخل نہیں، اور حسن لغیرہ میں جو واسطہ ہے اس میں بندوں کے اختیار کا دخل ہے. بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ فرق ذہن میں رکھیں تاکہ یہ جو حسن لعینہ یعنی حسن لعینہ حقیقتاً اور حسن لغیرہ کے بیچ جو قسم ہے نا،
ملحق بالحسن لعینہ ہے حسن لواسطۃ لیکن ملحق بالحسن لعینہ، اس میں اور اس میں فرق تمہارے ذہن میں رہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ خلاصہ پھر سمجھے کہ حسن لعینہ کی دو قسمیں، حسن لعینہ حقیقتاً، حسن لمعنن فی وضعہ. حسن لعینہ حقیقتاً یعنی حسن لمعنن فی وضعہ، اور حسن لواسطۃ ملحق بالحسن لعینہ. حسن لعینہ حقیقتاً یعنی خود اس کی ذات میں حسن ہو، کسی طرح کا واسطہ وہاں ہو ہی نہیں. توجہ ہے؟ حسن لواسطۃ ملحق بالحسن لعینہ وہ حسن ہے کہ جس میں واسطہ تو ہے لیکن وہ واسطہ کا لا واسطہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا اس کو کا لا واسطہ کرنے کی کیا وجہ ہے. اسے کا لا واسطہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس واسطہ میں بندوں کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے. اتنی بات آپ سمجھیے مانا. اور وہ جو حسن ہے ایسے معنی کے باعث ہے جو معمور بھی کی ذات میں ہے. دو نوع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے معمور بھی کی حسن کے اعتبار سے دو قسمیں، ان دو قسموں میں سے ہر ایک کی پھر آگے تقسیم ہے. پہلی جو قسم ہے اس کی دو قسمیں، وہ جو معنی اس کی وضع میں ہوں، خود اس کی ذات میں معنی ہے، واسطہ سرے سے ہے ہی نہیں. نماز مخصوص افعال ہیں. قیام ہے، ہاتھ باندھ کے تم اپنے معبود حقیقی کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اس کے عبادت ہونے میں، اس کی تعظیم ہونے میں، اس کے حسن میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے سامنے جھک جاتے ہو، رکوع کر لیتے ہو، اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہو، ادب سے بیٹھ جاتے ہو. یہ سارے کے سارے افعال مشتمل بر تعظیم ہے، اور تعظیم خالق، تعظیم معبود، اس کی ذات میں حسن ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں. یہاں پر کسی واسطہ کی حاجت ہی نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا جیسے نماز کیونکہ وہ ادا ہوتی ہے ساتھ کچھ افعال اور اقوال کے. افعال بتا دی، اقوال ہے آپ رب کی کلام کی تلاوت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی ثنا کرتے ہو رکوع میں، سجدے میں، سمجھ رہے ہو، اس کی حمد کرتے ہو، اس کی بڑائی بیان کرتے ہو، اوپر اٹھتے ہوئے نیچے جاتے ہوئے. یہ ساری کی ساری تعظیم نہیں ہے، تعظیم ہے. تو اب کسی تیسرے واسطہ کی حاجت ہی نہیں ہے، خود اس کی ذات کے اندر تعظیم پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ موضوع ہے تعظیم کے لیے، اور تعظیم اپنی ذات میں حسن ہے. مسئلہ سمجھو نہیں؟ اس پر پھر ایک خارجی اعتراض آ گیا. اعتراض یہ آ گیا کہ نماز اپنی ذات میں حسن ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی اوقات مکروہ میں نماز نہیں پڑھنی. سمجھ رہے ہو؟ جب اپنی ذات میں حسن ہے تو پھر منع ہونی نہیں چاہیے نا. تعظیم تو تعظیم ہے جی، تو پھر منع کیوں ہے؟ اسی طرح جی بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھنی، حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بغیر وضو کے بندہ نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ اس قدر خطرناک ہے مسئلہ، کیونکہ اس میں نماز کی بے ادبی ہے. جان بوجھ کر بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ہمارے علماء نے کفر قرار دی، فقہاء نے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی نماز حسن نہیں ہے، اس کی ذات میں حسن ہے. اوقات مکروہ ہے میں نماز مکروہ کیوں ہے؟ تعظیم تو حسن فی نفس ہی ہے. بغیر وضو کے نماز ناجائز کیوں ہے؟ ہر حال میں جائز ہونی چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تعظیم اپنی ذات میں حسن ہے، لیکن بے محل کبھی ہو تو منع ہو سکتی ہے، بے وقت ہو تو منع ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اوقات مکروہ میں کراہت کی وجہ یہ ہے کہ بے وقت ہے، بے محل ہے، اس موقع پر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو قبول غیر ہی آ گیا. بات سمجھو؟ ایک چیز ہوتی ہے اپنی ذات میں حسن ہوتا ہے، لیکن کوئی اور چیز مل کر اس کو خراب کر دیتی ہے. یہ تصور تو موجود ہے نا.
تو وقت ایسا آ گیا کہ جس وقت میں جو وقت اس کا نماز کا ہے نہیں، وقت کی خرابی اس کے ساتھ جڑ گئی، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. بات سمجھے؟ اس طفی غیر حال ہی. بھائی تعظیم کے ایک اپنا طریقہ ہے نا. اب آپ پیر صاحب کے سامنے تعظیم کرنے آ گئے، کپڑے اتار کے چلو جی پیر صاحب کے گھٹنے چوم رہے اور پاؤں چوم رہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کہیں جی میں تعظیم کر رہا ہوں، لیکن تعظیم کی جو حالت ہے وہ تو بنائیں. یہ کس انداز میں آپ تعظیم کر رہے ہیں؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات میری سمجھے ہو؟ تو اب بغیر وضو کے اگر کوئی شخص آ جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو یہ تعظیم تو ہے، لیکن فی غیر حال ہی ہے، تعظیم والی حالت نہیں ہے. تعظیم کرنی ہوتی تو پاک صاف ہو کر آتے، بغیر وضو کے آگے ہو، کاہے کی تعظیم ہے؟ تعظیم والی حالت تو بناؤ اپنی. بات سمجھو نہیں؟ تو یہ اس اعتراض کا جواب آ گیا کہ اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ فی نفس ہی حسن ہے تو پھر کراہت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بے محل ہو تو کراہت ہوتی ہے، اور غیر حال تعظیم میں دعویٰ تعظیم کا لیکن حالت تعظیم کی نہیں ہے. جی دعویٰ تعظیم کا حالت تعظیم کی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہ بھی باطل ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ مگر یہ کہ غیر وقت میں ہو یا غیر حالت صلات میں ہو، اس کا وقت نہ ہو، اس کی حالت نہ ہو. بات ہے ذہن میں. یہ ہو گیا حسن لعینہ کی پہلی قسم، حسن لمانن فی وضعہ، حسن لمانن فی وضعہ. یہ حسن لعینہ حقیقتاً کیا؟ اس کے پھر بعد ہمارے اصولیوں نے دو قسمیں بھی بیان کی ہیں، ایک ہے قابل سکوت اور ایک ہے ناقابل سکوت. ناقابل سکوت ہے ایمان باللہ، ٹھیک ہے، اور قابل سکوت ہے جیسے نماز. سمجھے بات کو؟ ایک ہے سرے سے ساکت ہوتا ہی نہیں، ایمان باللہ تصدیق قلبی، کسی حال میں ساکت نہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہے قابل سکوت جیسے نماز، حالت حیض میں عورت سے ساکت ہے، حالت نفاس میں عورت سے ساکت ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اور وہ جو یہ دوسرا ہے کان ما کان المانا، یہ پہلی قسم، اور وملتحق بالواسطۃ بما کان المانا فی وضعہ، کہ ہے بالواسطہ لیکن لائق کس سے ہے؟ یہ بما کانا، یہ بات متعلق ہے التحاق سے، اور وہ جو لائق ہے ساتھ اس کے کہ مانا اس کی ذات میں ہے بالواسطہ، ہے بالواسطہ، لیکن لاحق ہے کس کے ساتھ؟ جس یعنی حسن لعینہ کے ساتھ ہے حسن لواسطہ، لیکن لائق ہے حسن لعینہ کے ساتھ. اب آپ اس کی مثال دیکھیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. غور کریں، زکوٰۃ ظاہری طور پر کیا ہے؟ وہ صرف مال کا خرچ ہے. اگر اس کو ہم کبھی نہ بنائیں تو حسین بھی نہیں ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہے بھائی پیسے لٹا رہے دے رہے لوگوں کو، اضاعت مال ہے، لیکن چلو ہم اسے اضاعت مال اگر نہ قرار دیں تو حسن کیا ہے؟ کسی کو پیسے دینے میں کون سا حسن ہے؟ سمجھ رہے بات نہیں؟ ٹھیک ہے، پیسے دینے میں، خود پیسے دینے میں اس کی ذات میں کوئی خاص حسن تو نہیں ہے. آپ فقیر کی جانب نہ دیکھیں نا، قطع نظر فقیر کے، بات آپ سمجھے؟ اسی طرح روزہ ہے، آپ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے، وہ بھائی اللہ کی نعمتیں کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اسی طرح حج ہے، بھائی اتنا پیسہ خرچ کر کے جناب والا وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہو، جا کر صفا مروہ کے بیچ جو ہے نا وہ سعی کرتے ہو، عرفہ پہ وقوف کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، رمی جمار کرتے ہو. جی تو اس میں کیا حسن ہے؟ آپ جگہ بدل لو، کہیں اور چلے جاؤ، کوئی ثواب نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے؟ بھائی آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ
یورپ کے کسی ملک میں چلے جاؤ, یہی کام وہاں پر گھوم گھام کے آ جاؤ, کوئی ثواب ہوگا؟ تو بھائی خالی گھومنے گھامنے کا کیا ثواب ہے؟ کسی خاص جگہ کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ اور ٹی وی پر بھی کر لیتے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ظاہری طور پر اگر یہ ہم دیکھیں تو اس میں تو حسن ہمیں نظر نہیں آتا, اس کی ذات میں نہیں ہے. زکوٰۃ, روزہ اور حج, یہ لمانن فی وضع ہی, اس میں حسن نہیں ہے, لیکن حسن ہے صحیح. وہ کیا؟ زکوٰۃ میں حسن اس لیے آیا کہ وہ پیسے آپ اس غریب کی حاجت برآری کے لیے دے رہے ہیں. وہ محتاج ہے, آپ اس کی حاجت کو دفع کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ جو مدد ہے, یہ جو دفع حاجت فقیر ہے, یہ اس میں حسن ہے. اس کی ذات میں نہیں ہے, لیکن وہ کام کرنے سے جو دوسرا کام ہو رہا ہے, کیا؟ دفع حاجت فقیر. سمجھے بات کو؟ یہ اس میں حسن ہے, یہ واسطہ ہے. ٹھیک ہے. بھوکا پیاسا رہنے میں کوئی خوبی نہیں ہے, لیکن بھوکا پیاسا رہنا کس کے لیے؟ وہ نفس پر قہر کے لیے, کیونکہ نفس حکم اسی بات کا دیتا ہے بھئی, شرع کے خلاف ہی دیتا ہے, دوری لے کے جاتا ہے. اس لیے آپ اس کو مقہور کرنا چاہتے ہیں, نفس کو آپ اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو رب سے دور کرتا ہے. تو چونکہ رب سے دور کرنے والا ہے, اس لیے اس کو آپ مقہور کر رہے ہیں, مغلوب کر رہے ہیں. تو یہ اس میں حسن ہے. حج جو ہے وہ ویسے تو ایک سفر کا نام ہے, لیکن وہ مواضع جو شاعر اللہ ہیں, شاعر دینیہ ہیں, جن کی تعظیم رب کریم جل مجدہ کا حکم ہے, آپ وہاں پر جا کر لیکن اتنا سفر کر کے کعبہ دیکھنے جانا, اتنا سفر کر کے عرفہ میں جا کے وقوف کرنا, اتنا سفر کر کے صفا مروہ کے بیچ سعی کرنا, یہ ان جگہوں کی تعظیم ہے نہیں ہے. اگر تعظیم نہ ہوتی ذہن میں تو اتنا سفر کرتا کیوں؟ وہ امکنہ رب کریم کو محبوب ہے, تو آپ رب کو ان کی تعظیم مطلوب ہے, اس لیے آپ جا کر تعظیم کرتے ہیں. یہ واسطہ ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ایک ہے ذات میں حسن, ایک ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا جو واسطہ ہے اس میں حسن. یہاں پر ذات میں خالی پیسہ دینا ہے کسی کو, لیکن اس پیسے کے ذریعے سے دفع حاجت ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ روزہ اپنی ذات میں تجویع نفس ہے, لیکن اس کے ذریعے وہ نفس جو رب سے دور کرنے والا ہے اس پر قہر ہے. حج اپنی ذات میں ایک سفر ہے, لیکن وہ سفر ان مقامات اور ان امکنہ کی جانب ہے جو رب کے دربار میں محبوب ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ جو ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اس نے اسے حسین کر دیا. توجہ ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بھئی پھر اس کو حسن لغیری بنائیں. حسن لغیری نہیں بنائیں, کیونکہ یہاں پر واسطہ بندوں کے اختیار سے باہر ہے. جی اب کوئی غریب ہو گئے, فقیر ہو گئے, تو اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ سمجھے بات کو؟ پورا ہفتہ پیسے نہیں ہوتے, منگل کو آ جاتے ہیں. جی پیر کو لوگ صدقہ خیرات نکالتے ہیں نا, پیر کی برکت کی وجہ سے, اس لیے پھر منگل کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہو گیا نا. ہم کتنے دنوں سے سوچ رہے تھے منگل کی کیا خصوصیت ہے, آج مسئلہ حل ہو گیا کہ بھئی لوگ پیر شریف جو ہے اس کی برکت کے پیش نظر جو صدقہ خیرات نکالتے ہیں پیر والے دن, تو پھر آگے منگل کے دن جو ہے وہ جی جی جی. تو اب کیا ہے بھئی, جو فقیر کی محتاجی ہے اس کی بس میں تو نہیں ہے, وہ تو بے بس ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, تو
دوسرا ہے بھئی نفس کے اندر عداوت ہے یا وہ بندے کو رب سے دور کرتا ہے، یہ نفس نے خود تو نفس کا کام نہیں ہے، یہ بعض خلق الہی سے ہے. اسی طرح ان مقامات کا کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، صفا مروہ کی عظمت ہے، جی یہ بھی بعض خلق الہی سے ہے. تو لہٰذا یہ جو واسطہ ہے، واسطہ میں بندوں کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، اس لیے اس واسطہ کو کا لا واسطہ قرار دیا گیا. آگے چل کے واسطہ کی بات ہوگی تو پھر آپ زیادہ فرق سمجھ پائیں گے کہ یہ واسطہ کا لا واسطہ کیوں ہے اور وہ واسطہ معتبرہ کیوں ہے. بات سمجھے نہیں؟ اور وہ جو ملتحق ہو بالواسطہ، ملتحق کس سے ساتھ اس کے کہ مانا اس کی ذات میں ہو، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، کیونکہ یہ فعال فقیر کی حاجت کے واسطہ سے اور نفس کی شہوت کی واسطہ سے اور مکان کے شرف کے واسطہ سے متضمن ہے. کس کو؟ رب کے بندوں کو غنی کرنے کو، دشمن خدا کے قہر کو، اس سے مراد نفس ہے، ٹھیک ہے نا، اور شاعر اللہ کی تعظیم کو. یہ لف و نشر مرتب ہے. زکوٰۃ کے مقابل ہے حاجت الفقیر، پھر آگے اغناء عباد اللہ. صوم کے مقابل اشتیاء النفس، قہر و عدوی. حج کے مقابل شرف المکان اور تعظیم و شاعر ہی. لف و نشر مرتب. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہو گئے حسن بندے کی جانب سے رب کے لیے جس کی قدرت غالب ہے بغیر ثالث کے عضو معنی، یعنی ثالث ہے لیکن مانن ثالث نہیں ہے. واسطہ ہے لیکن مانوی طور پہ ہے نہیں. سمجھے بات کو؟ واسطہ ہے، ثالث کے معنی واسطہ کے نا، واسطہ ہے لیکن گویا کہ نہیں ہے. کیوں؟ قال کون هذه الوسائط ثابتۃ بخلق اللہ تعالی مضافۃ الیہ، یہ محض خلق الہی سے ثابت ہیں اور اسی کی جانب منسوب ہیں، اسی کی جانب مضاف ہیں. بندے کے کسی کسب کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے. خلق تو ہے ہی رب جل وعلا کی، تو بندے کی کسب کا کوئی دخل ہوتا ہے وہ بھی دخل نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ ثالث عذر معنی یہ ثالث کیوں نہیں ہے؟ در حقیقت ہے، لیکن اس واسطہ کو کا لا واسطہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب دیتے ہو کہ لکھو نے حاضر وسائط ثابتۃ بخلق اللہ تعالی مضافۃ الیہ. یہ وسائط محض خلق الہی سے ثابت اور خود اور اسی کی ذات کی جانب منسوب ہے. بندے کے کسب کا اس میں کوئی دخل نہیں. سمجھے؟ بس وہ ہونے نہ وسائط کے ثابت خلق الہی سے منسوب اسی کی جانب. جی. وحكم هذين النوعين واحد وهو أن الوجوب متى ثبت لا يسقط إلا بفعل الواجب أو باعتراض ما يسقطه أو باعتراض ما يسقطه بعينه. تو جو ہے تو ان دونوں انواع حکم کیا ہے؟ ان دونوں انواع حکم یہ ہے کہ وجوب جب ثابت ہو گیا تو اب ساقط نہیں ہوگا. وجوب جب پایا گیا تو اب ساقط نہیں ہوگا الا آن کے ادا کر لو. یا ایک اور صورت ہے، وہ کیا کہ ایسی چیز آ جائے کہ جو اس کے اس لعین ہی اسے ساقط کر دے. اصل میں آگے چل کے بیان کریں گے کہ وہ واسطہ اگر ساقط ہو جاتا ہے تو جب بھی اس حسن لغیری کا وجوب ساقط ہو جائے گا. واسطہ ہی ساقط ہو جائے. سمجھ رہے بات کو؟ جب بھائی نماز ہی نہیں پڑھنی کسی نے، اس پہ نماز ہی لازم نہیں تو وضو بھی لازم نہیں. نماز کے ثبوت سے وضو ساقط ہو جائے گا، حالانکہ وضو ادا بھی نہیں کیا، وضو کیا بھی نہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس نو کا حکم الگ ہے. یہ جو پہلی دو انواع ہیں، جب وجوب پایا گیا یا تو ادائیگی پائی جائے گی پھر ساقط ہوگا. اگر ادائیگی نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا امر عارض ہو کہ جو لعین ہی اس کا اسقاط کرے. کیا؟ لعین ہی اس کا اسقاط کرے. لعین ہی اسقاط کرے.
اب بھی یہ ساکت ہو سکتا ہے، اسی کوئی صورت نہیں. بات سمجھے نہیں؟ بات ہے ہی ذہن میں. لیکن آپ کو بتایا کہ پہلی جو قسم ہے اصل عین ہی، اس کی پھر دو قسمیں، قابل سکوت، ناقابل سکوت. ناقابل سکوت میں یہ بات جاری نہیں ہوگی، اس لیے اس کو انہوں نے بیان ہی نہیں کیا. بات سمجھے؟ وہ ساکت ہوتی ہی نہیں ہے. ایمان باللہ، تصدیق قلبی، وہ ساکت ہوتی ہی نہیں ہے کسی بھی حالت میں. بات ہے ہی ذہن میں. خلاصہ پھر سمجھے، ان دونوں انواع کا حکم ایک ہے، وہ یہ کہ جب وجوب پایا گیا تو پھر ساکت نہیں ہوگا، اللہ کے ادا کر دو، نماز لازم تھی ادا کر دی. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی چیز عارض ہو جائے جو اس کے لعین ہی سکوت کا باعث بنے، جو اس کے لعین ہی سکوت کا باعث بنے. ایسی چیز عارض ہو جائے تو پھر وہ ساکت ہو سکتا ہے، ورنہ ساکت نہیں ہو سکتا. نماز لازم ہو گئی، زور کا وقت آ گیا، اور دوران وقت جو ہے وہ عورت کو حیض آ گیا. اب سمجھ رہے، عورت کو ماہواری آ گئی، عورت کو ماہواری آ گئی تو اب دیکھیں کہ اب اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو یہ تعظیم فی غیر حالت تعظیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تعظیم فی غیر حال ہی بن جاتی ہے، اور تعظیم فی غیر حال تعظیم یہ تو جائز ہی نہیں ہے. ساکت ہو گئی. سمجھ رہے بات کو؟ ساکت ہو گئی، اس لیے اب نماز نہیں پڑھے گی. نماز پڑھ لو تو جب بھی ساکت ہے. ایک ایسی چیز عارض ہو گئی جو لعین ہی اس کو ساکت کر رہی، اب بھی وہ ساکت ہوگی. ایسی کوئی چیز ہو کہ واسطہ ساکت ہو جائے اور یہ بھی ساکت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر وہ چیز ہے نہیں ہے، اصل ہے نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کرے. اور ان دونوں نو کا حکم ایک ہے، اور وہ یہ کہ وجوب جب پایا گیا نہ ساکت ہوگا مگر واجب کی ادائیگی سے، یا ایسی چیز کے عارض ہونے کے جو اس کو بے نہیں ساکت کر دے. والذي حسن الإيمان في غير نوعان ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود كالوضوء والسعي إلى الجمعة، وما يحصل المعنى بفعل المأمور به كالصلاة على الميت والجهاد وإقامة الحدود. کیا ہو گیا؟ فإنما فيه الحسن من قضاء فإنما فيه الحسن ہے. جب میں کہہ رہا ہوں حسنو تو حسنو پڑھ. حسنو من قضاء حق وقبت اعداء اللہ تعالی وقبت اعداء اللہ تعالی وقبت اعداء اللہ تعالی والزجر عن المعاصی يحصل بنفس الفعل. اللہ کے بندے تو جہاں سمجھ نہیں آئی تو وہاں بولنا، کیا نہیں سمجھ. مثال کیسے جی مثال کے ساتھ سمجھائیں. وجوب پایا گیا، پھر وہ ادا سے ساکت ہوگا. دوسری ایسی کیا چیز ہے جو عارض ہو؟ ایسی چیز عارض ہو جائے جو اس کو لعین ہی ساقط کر دے. ٹھیک ہے، میں نے مثال دی تھی، آپ کی توجہ نہیں تھی. عورت ہے، اس پر نماز لازم ہے، اور نماز کے لزوم وقت کے دوران اس کو حیض آ گیا. اب حیض آ گیا تو اب نماز جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں حسن ہے کیونکہ تعظیم ہے، لیکن اب وہ جو حالت بن گئی ہے یہ تعظیم فی غیر حالی بن جائے گی. یہ تعظیم فی غیر حالی بن جائے گی، لہذا یہ تعظیم فی غیر حالی درست ہی نہیں ہے. تو اس نے اس کی ذات کو ساکت نہیں کر دیا. اصل میں آپ سمجھیں کہ یہ مقابلہ دے رہے ہیں دوسری نو کے ساتھ. دوسری نو میں بیان ہوگا کہ بھئی جس واسطہ سے حسن آیا وہ واسطہ ہی ساکت ہو جائے. وہ واسطہ ساکت ہو جائے تو یہ خود ساکت ہو جاتا ہے. ادا کر لو، جب بھی ادا ہو گیا. ادا نہیں کیا وہ دوسری چیز ساکت ہوگی جب بھی یہ ساکت ہو گیا. یعنی جو دوسری نو ہے اس کے سکوت کی وہ آتی ہے، حکم اس کا آتا ہے، تو پھر اس میں مزید وضاحت آتی ہے. پھر آپ بات کریں. ٹھیک ہے جی. دوسری بیٹا دوسری کے ساتھ. ٹھیک ہے، دوسری کے ساتھ
میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسری قسم آئے گی تو پھر اس پہ پھر بات کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں. تو حسن لغیرہ کی پھر دو قسمیں. ایک حسن لغیرہ کہ وہ غیر بعد از معمور بھی مستقل فعل کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. دوسرا وہ غیر کہ جو معمور بھی کی ادائیگی کے بعد مستقل فعل سے اس کو ادا کرنے کی حاجت نہیں، معمور بھی کی ادائیگی سے ہی ادا ہو جاتا ہے. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. حسن لغیرہ کی دو قسمیں. ایک وہ حسن لغیرہ کہ جس کی ادائیگی کے بعد وہ غیر فعل مقصود کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. وہ غیر فعل مقصود کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جس غیر نے اس کو حسین کیا، یہ کرنے کے بعد معمور بھی ادا کرنے کے بعد وہ غیر مستقل فعل کے ساتھ ادا کیا جائے گا. دوسرا وہ حسن لغیرہ کہ معمور بھی کو ادا کرو تو وہ غیر از خود وہ غیر فعل مقصود کے ساتھ ادا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس معمور بھی کی ادائیگی سے وہ ادا ہو جائے گا. مثال سمجھے، نماز سے پہلے وضو میں حسن آیا نماز کی وجہ سے. وضو کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو خالی جناب والا آپ نے دھو، چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیے، پاؤں دھو لیے. جی کسی درجہ اس میں حسن ہوتا ہے، بھائی آپ صاف ستھرے ہو گئے، لیکن ادھر بیٹھے ہوئے تھے، پھر وضو ٹوٹ گیا. اب دوبارہ آپ پھر سے وہ منہ دھو رہے ہیں. جی پہلے صابن لگا کے دھویا تھا، پھر دھو رہے ہیں، تو اب تو نراضات ماں ہے، پانی ضائع کر رہے ہو بھائی. بات سمجھے؟ تو ظاہری طور پر اس میں کوئی حسن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن نماز کی وجہ سے حسن آیا. نماز کی وجہ سے حسن آیا. اب آپ غور کریں، جس غیر کی وجہ سے اس میں حسن آیا تو کیا خالی وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ بولے نہیں ہوگی نا. تو لہذا جس غیر کی وجہ سے حسن آیا اس غیر کو بعد میں فعل مقصود کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا. بات سمجھے؟ اچھا جہاد جو ہے، جہاد ویسے تو اپنی ذات کے لحاظ سے دیکھیں جناب والا، بندے مار رہے ہیں، تخریب و بلا دلہ ہے، شہر کے شہر ویران ہو رہے ہیں. لیکن کیا ہے، یہ اپنی ظاہری طور پر کیا ہے، یہ تو حسن نہیں ہے، اس میں کوئی حسن نہیں ہے. اس میں حسن کہاں سے آیا؟ اس میں حسن آیا اعلاء کلمت اللہ سے. یہ ذریعہ ہے اعلاء کلمت اللہ کا. یہ ذریعہ کس کا؟ اعلاء کلمت اللہ کا. یہ کلمت اللہ کی بلندی کا، سربلندی کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے اس میں حسن آیا. بات سمجھے؟ لیکن آپ سمجھے کہ بھئی جہاد کے بعد کوئی مستقل کلمت اللہ ہے جس کو اٹھا کے کھڑا کریں گے، یا جہاد سے ہی ہو جائے گا؟ اور جہاد سے اعلاء کلمت اللہ پاس خود ہو جائے گا نا، جہاد سے ہی ہو جائے گا. تو لہذا یہاں پر جس غیر کی وجہ سے اس میں حسن آیا اسے بعد میں فعل مستقل سے ادا کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ خود اس معمول بھی کی ادائیگی سے بغیر بھی ادا ہو جاتا ہے. اب حدود ہیں، حدیں جو قائم کی جاتی ہیں، ظاہری طور پر کیا ہے، بندوں کو سزا دی جا رہی ہے، تعذیب و عباد اللہ ہے. لیکن یہ تعذیب و عباد اللہ ہے، اس میں حسن کہاں سے آیا؟ اس میں حسن آیا کہ ان کو شرع شریف کا پابند کیا جا رہا ہے، ذنوب معاصی ان سے روکا جا رہا ہے، ظلم و ستم سے روکا جا رہا ہے، چوری کی ہے تو چوریوں سے روکا جا رہا ہے، ڈاکوں سے روکا جا رہا ہے. سمجھے بات کو؟ تو زجر عن المعاصی کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا. اب آپ کر بتائیں کہ حد کے بعد کوئی مستقل طور پر زجر عن المعاصی کرنا پڑے گا یا حد سے ہی ہو جاتا ہے؟ حد سے ہی ہو جاتا ہے. سمجھے؟ اب وہ جو غیر ہے وہ معمور بھی کی ادائیگی سے خود ادا ہو جاتا ہے. نماز جنازے آگے رکھا ہوا ہے، آپ کھڑے، ظاہری طور پر تو یہ یوں لگ رہا ہے ویسے آپ سامنے میں قبر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں میت رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ظاہری طور پر تو اس بندے کا مطلب بندے کو سامنے رکھ کر یہ مناسب انداز نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان کا حق ہے، حق ہونے کی وجہ سے یہ اس میں حسن آ گیا.
سمجھ رہے بات کو؟ مسلمان کے حق کی ادائیگی ہے. اب غور کریں کہ مسلمان کے حق کی ادائیگی ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ میں حسن آ گیا، یہ حسن لگیری ہی ہے. اب بولے کہ وہ جو غیر ہے تو وہ جو حق کی ادائیگی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد کوئی اور کام کریں گے تو حق کی ادائیگی ہوتی ہے، نماز جنازہ سے ہی ہو جائے گا. مقصد یہ کہنے کا حسن لگیری کی دو قسمیں، ایک وہ حسن لگیری ہی کہ وہ غیر جس کی وجہ سے معمول بھی میں حسن آیا، وہ غیر معمول بھی کی ادائیگی کے بعد مستقل فعل سے ادا کرنا پڑے گا. اور دوسرا وہ حسن لگیری ہی کہ وہ غیر معمول بھی کی ادائیگی کے بعد اس کو فعل مستقل سے ادا کرنے کی حاجت نہیں، معمول بھی کو ادا کرو تو بس خود ادا ہو جائے گا. مسئلہ سمجھو لیجیے، ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو حسن ہے اس معنی کے باعث جو اس کے غیر میں ہے، دو نوع ہیں. وہ جو حاصل ہو معنی اس کے بعد میرے مقصود سے، جیسے وضو. اب وضو حسن لگے رہی ہے لیکن بعد میں نماز پڑھنا پڑے گی. سائل الجمعہ بھاگ کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کے جمعہ نہ پڑھو تو کیا خالی بھاگنے سے جمعہ ہو جائے گا؟ نہیں، پڑھنا پڑے گا. اور سائی ہے الجمعہ. اور وہ جو حاصل اب یہ دوسری قسم ہے. اور وہ جو حاصل مانا معمور بھی کے فعل سے، معمور بھی کیا تو وہ غیر بھی ہو گیا جس نے اس کو حسین کیا تھا. جیسے میت پر نماز، جہاد، حدود الہیہ کی اقامت، کیونکہ وہ امر جس کے اندر حسن ہے، یہ من بیانیہ ہے ماں کا، ٹھیک ہے نا. حق کی ادائیگی اس کا تعلق ہے الصلاۃ علی المیت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور دشمنان خدا کو سرنگوں کرنا اس کا تعلق اس سے جہاد سے. اور زجر المعاصی اس کا تعلق ہے اقامت حدود سے. لف و نشر مرتب یہاں پر، ٹھیک ہے. حاصل ہو جاتا ہے نفس فعل سے، ٹھیک ہو گیا جی. وحكم هذين النوعين واحد أيضا وهو بقاء الواجب بوجوب الغير وسقوطه بسقوط الجائز. ان دونوں انواع کا جو حکم ہے وہ بھی ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی اگر غیر واجب ہے تو یہ واجب رہے گی، غیر واجب نہ ہو تو یہ بھی واجب نہیں رہے گی. سمجھے بات کو؟ جمعہ واجب ہے تو سائر الجمعہ بھی واجب ہے. جمعہ واجب نہیں ہے تو سائر الجمعہ واجب نہیں ہے. نماز واجب ہے تو وضو واجب ہے. نماز واجب نہیں ہے تو وضو واجب نہیں ہے. مسئلہ سمجھے؟ اب سمجھے اس نوع کے حکم اور پچھلی نوع کے حکم میں فرق. وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر ایک بار وجوب پایا گیا تو پھر ساکت نہیں ہوگا، پھر ساکت نہیں ہوگا. ادا کرو تو ساکت ہو جائے گا. ادا نہ کرو، ایسی چیز عارض ہو جائے جو اس کو لعین ہی ساکت کر دے، پھر بھی ساکت ہو جائے گا. لیکن کسی تیسری چیز کے سکوت سے یہ ساکت نہیں ہوتا. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو تیسری چیز ہے، وہ جو واسطہ ہے، اس واسطہ کے سکوت سے یہ ساکت ہو جاتا ہے. وضو لازم ہے، لازم ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ اسی چیز کو لے لے، حیض والی عورت ہے، ابھی حیض نہیں آیا اس کو، تو زور کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، نماز اس پہ لازم ہوئی اور وضو بھی لازم ہوا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب نماز لازم ہوئی تو وضو بھی لازم ہو گیا. جب وضو بھی اس پہ لازم ہو گیا، اب اس سے نماز ساکت ہو گئی. کیوں؟ بیچ میں حیض آ گیا. نماز ساکت ہو گئی تو وضو از خود ساکت ہو گیا. اب وضو کا سکوت کس کی وجہ سے؟ غیر کے سکوت کی وجہ سے. بات آئی آپ کے ذہن میں؟ جمعہ ہے، آپ پر لازم ہوا، کسی وجہ سے آپ سے جمعہ ساکت، کوئی بھی عذر پیدا ہو گیا جی، جس کی وجہ سے آپ سے جمعہ ساکت ہو گیا. جمعہ ساکت ہو گیا تو سائر الجمعہ خود ساکت ہو گیا. تو اس نوع میں اور اس نوع میں یہ فرق ہے کہ اس میں وہ جو غیر ہے، جس غیر کے واسطے سے اب بولو لوگ سارے مسلمان ہو جائیں پوری دنیا والے تو جہاد ساکت ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. بھائی جب وہ دشمنان خدا کو سرنگوں کرنے کے لیے جہاد کرنا تھا، اب پورا عالم جو ہے پوری دنیا والے مسلمان ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں،
اور شرع شریف کی مخالفت نہ کریں تو بتائیے کیا جہاد باقی رہے گا؟ اگرچہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن بالفرض کی بات کر رہے ہیں، بات ہے ذہن میں. تو اس لیے جہاد اگر سارے ہو جائے تو پھر جہاد ساکت ہو جائے گا، ذہن میں رکھیں. بات یہی چیز ہے، اس میں اور اس میں فرق. اس میں واسطہ اگر ختم ہو جاتا ہے، واسطہ ساکت ہو جاتا ہے تو مامور بھی ساکت ہو جائے گا. برخلاف پہلی قسم کے وہاں پر وہ ادا کرنا پڑتا ہے. البتہ کوئی ایسا امر آ جائے کہ جو اس کو لے نہیں ساکت کر دے تو ساکت ہو جاتا ہے. کسی تیسری چیز کے بدلنے سے، کسی تیسری چیز کے سکوت سے یہ ساکت نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھیے. اب سوال کریں آپ اگر بنتا ہے تو. واجب العمل